اس بات کا سوال کر رہے ہیں کہ مجلس نے 2 امیدوار جو دلی کے اسمبلی انتخابات میں اتارے ہیں وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، آخر ان کو کیوں امیدوار بنایا گیا؟ لوگ بہت سے تبصرے بھی کر رہے ہیں، بعض تو من گھڑت باتیں کرتی ہیں اور جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں وہ قانون کو نہیں جانتے اور ان کے دل و دماغ میں ایک نفرت بھری ہوئی ہے۔ بھارت کے قانون کے لحاظ سے شفا اور طاہر صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں، اسی لیے اسد الدین اویسی نے ان دونوں کو مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار بنایا ہے۔ اب جو لوگ بی جے پی، آپ اور دوسری پارٹیوں کے لوگ اخبارات اور میڈیا سے بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر فلاں دفعات لگی ہوئی ہے، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں قریب 250 ایسے ایم پی جیت کر آئے ہیں جن پر بہت سیریس کرمنل کیسز ہیں۔ 250 میں سے 170 کے اوپر ریپ کا مقدمہ ہے، ایم پی ہے، مرڈر کا مقدمہ ہے، ایم پی ہے، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا مقدمہ ہے، ایم پی ہے، کڈنیپنگ کا کیس ہے، ایم پی ہے، مہیلاؤں کے خلاف کیسز ہے، ایم پی ہے۔ اس میں بی جے پی کے قریب 94 جیتنے والے کینڈیڈیٹس کے اوپر کرمنل کیسز ہیں، جس میں سے 63 کے اوپر سیریس کرمنل کیسز ہیں۔ تو یہ لوگ جو بکواس کر رہے ہیں، کانگریس پارٹی کے 32 ایم پیز کے اوپر سیریس کرمنل کیسز ہیں، سماجوادی کے 17 کے اوپر سیریس کرمنل کیسز ہیں، شیو سینا کے قریب 4 ایم پیز کے اوپر کرمنل کیسز ہیں۔ یہ لوگ الیکشن جیت کر بھارت کی سب سے بڑی پنچایت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کچھ نہیں کیے ان پر جھوٹا ایک مقدمہ لگا کر 5 سال سے ان کو جیل میں رکھ کر اگر کوئی تبصرہ کر رہا ہے کہ یہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم چلو بھر پانی میں ڈوب مرو بے شرمو۔ بھارت کی پارلیمنٹ میں اتنے ایم پی جیت کر آ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کے ایم پی کے اوپر سیریس کرمنل کیسز ہیں، تم کو وہ دکھائی نہیں دیتا کیونکہ جس کا نام شفا ہے، جس کا نام طاہر ہے، تم کو وہی نظر آتا۔ اس سے تمہاری تنگ نظری کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم برابر ٹکٹ دیے، پہلی مرتبہ نہیں دیے ہیں، پھر سے دیں گے۔ اگر جو کوئی سرکاریں کسی کے اوپر ظلم کرے گی اور ناحق ان کو جیل میں ڈالے گی تو جمہوریت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ ان بے زبانوں کی آواز بنیں۔ مجلس نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ مجلس نے اچھا کام کیا، اور اگر کوئی مجھے پوچھے گا کیا کہہ رہے ہو تو کیا جارج فرنانڈس کے اوپر بروڈا ڈائنامائٹ کیس نہیں رکوا تھا؟ بہار کے مظفر پور سے جیل میں بیٹھ کر جارج فرنانڈس الیکشن جیتے تو انشاءاللہ تعالی شفا بھی جیل میں بیٹھ کر اوکھلا کا الیکشن جیتے گا اور ایم ایل اے بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ بتائیے کہ جو 5 سال سے جیل میں ہے، نہ کورٹ میں کارروائی چلتی ہے، نہ مقدمہ ختم ہوتا ہے، نہ وٹنسز کا ایگزامینیشن ہوتا ہے، مگر پروسیس ایک پنشمنٹ بنا دیا گیا۔ شفا جیل میں کیوں ہے اور کیجریوال جیل کے باہر کیوں ہے؟ شفا جیل میں کیوں ہے؟ امانت اللہ کو بیل کیوں ہو گئی؟ سسودیا کو بیل کیوں ہو گئی؟ شفا کو بیل کیوں نہیں ہوتی؟
जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है, ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल 6 महीने शराब के केस में जेल में था और आज 6 महीने के बाद निकलकर मुख्यमंत्री बनकर जेल में था और शिफा जेल से इलेक्शन लड़ रहा है। हमारी बहन आवाम के दरमियान में आकर अपने मासूम बच्चे और अपने शौहर के लिए बेबसी का इजहार कर रही है, तो जनता को तय करना है। अगर केजरीवाल इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने का दावा कर सकता है, तो ओखला की आवाम में अगर हमीयत है और अगर ओखला की आवाम में हमीयत है, मुझे यकीन है, अगर आप में हरारत है, अगर आपके दिलों में एक बेदारी है, तो आपको 5 तारीख के दिन एक इनकलाब रकम करना पड़ेगा। इस देश में अगर केजरीवाल को बेल हो सकती है और इलेक्शन लड़ सकता है 6 महीने के बाद, तो शिफा को हम जेल में बिठाकर इलेक्शन जिताएंगे। ये जमहूरियत की कामयाबी होगी। अगर नरेंद्र मोदी के पार्टी में ऐसे 90 एमपी हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस है, तो मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया, कानून इजाजत देता है, हमने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। जो लोग ये आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं नहीं वोट कटेगा, अरे 94 से लेकर 2019 तक यहां से अल्पसंख्यक समाज का उम्मीदवार एमएलए बना। अब तुमको बीजेपी कैसे याद आ गई? तुमको ईडी पकड़ के लेके गई, तुम कौन सी चाय पीकर बेल हासिल करे हमको बताओ। तुमको बेल कैसे मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? तुम्हारे आका केजरीवाल को 6 महीने के बाद बेल मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? सिसोदिया 16 महीने जेल में बेल मिल गई, जैन जेल में बेल मिल गई। बताओ कहीं तुम कुछ सेटिंग तो नहीं कर लिए? तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो और आज हम मजलिस उम्मीदवार खड़ा करी तो नहीं बीजेपी जीत जाएगी। अरे ओखला की वोटर लिस्ट केजरीवाल तेरे मुंह पे फेंक कर कह रहा हूं, यहां से सिपाही जीतेगा इंशाअल्लाह उतारा। ये डराने का काम मत करो। आप आम आदमी पार्टी के लोगों नहीं बीजेपी आ जाएगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में एक डर पैदा हो गया है। तुमको नजर आ रहा है तुम्हारी नाकामी जो इंशाअल्लाह हकीकत में तब्दील होगी। लोग बोल रहे हैं और मैंने खुद देखा है, 5 साल पहले भी मैं आपके दरमियान में आया था और आज भी आया हूं। ओखला में कोई डेवलपमेंट, विकास, तरक्की नजर नहीं आती। केजरीवाल, मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूं, सुबह आ जा इस रोड पर, तू यहां ठहर के बोल। सुबह 9 बजे आ जा केजरीवाल, मैं भी आता हूं। तुमको एक आवाज सुनाई देगी, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। पहली मंजिल पर कहा जाएगा 25 रुपये, दूसरी मंजिल पर 30 रुपये। अरे मफलर कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, पुला फ्री कर दिया। मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो, वो फ्री लो। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे हैं? फ्री लो, फ्री लो। ये जनता का पैसा है, मगर ओखला की आवाम तुमको पानी फ्री में मिलने का दावा केजरीवाल और मोदी कर रहे हैं। मेरी मां और बहनों, तुम्हारे अकाउंट में से पैसे डालने का वादा कर रहे हैं, मगर 5 तारीख के दिन तुमको याद रखना पड़ेगा कि न शिफा फ्री है, न ताहिर फ्री है, न सैफी फ्री है। से कई लोग फ्री नहीं है, ये लोग फ्री नहीं है, मगर दावा तो बहुत करते हैं केजरीवाल पानी नहीं पहुंचा सके यहां पर, हम ऐसा कर देंगे।
बड़े बड़े बुलंदबाज दावे करते हैं, आओ केजरीवाल ओखला में तुमको माउंट एवरेस्ट हम दिखाते हैं, जो तुमने यहां पर कचरा बकट एक पहाड़ बनाकर रख दिया। यहां ओखला में आप मेरी बात से अगर मुत्तफिक हैं तो हाथ उठाकर कहिए, अभी नहीं, बोलने के बाद। 1 गज जमीन की कीमत कितनी है? 3 लाख के ऊपर है ना, 3.5 लाख के करीब है, 3-3.5 लाख। 100 गज का फ्लैट 60 लाख के ऊपर है। बताओ फिर यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? जब इतनी महंगी जमीन है, इतने महंगे फ्लैट बिकते हैं, तो फिर यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? 10 साल से केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, सब जगह डेवलपमेंट हो रहे हैं। अरे केजरीवाल, जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ, मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी हमारी। इतने खड्डे यहां पर हैं, इतने खड्डे यहां पर हैं, गंदगी है, ना सफाई का कोई इंतजाम है, और 10 साल से बाजा बजा रहे। याद रखो, ओखला की आवाम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच से ये दोनों आरएसएस से निकले हैं, एक आरएसएस की शाखा से निकला, एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से निकला। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हिंदुत्व की बात दोनों करते हैं। अरे बोलो, तुम्हारी जबान पे कभी नाम आया 5 साल में ताहिर हुसैन का? यही ताहिर हुसैन के मकान के ऊपर मौजूदा मुख्यमंत्री, ये बरसर इख्तिदार पार्टी के कई लोग ताहिर हुसैन के घर पर बैठकर कहते थे खाना खिलाओ, और जब ताहिर हुसैन जेल को चला गया तो तुमने उसकी तरफ देखना तो छोड़ो, तुमने उसका नाम तक नहीं लिया। बताओ, मैंने कौन सा गुनाह किया? कौन सा गुनाह हमने किया? अगर हम जो लोग आज जेल की 4 सलाखों के पीछे, उन दीवारों के पीछे जिनको खामोश और गुमनामी की जिंदगी में डाल दिया गया था, मंजलिस यही चाहती है कि तुम जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको अगर बेल नहीं मिलेगी तो वोट के जरिए उनको हम कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अदालत इंडिपेंडेंट है, हम इसकी इज्जत करते हैं, मगर उन सरकारों ने उनको जेल में डाला था। कानून का इस्तेमाल सरकार ने किया, और क्या गलती थी शिफा की कि CAA का एहतजाज शिफा ने करवाया था। बहुत अच्छा किया। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में एहतजाज होना चाहिए, मगर निशाना किसको बनाया गया था? जब शाहीन बाग का यह एहतजाज जो पूरे मुल्क के लिए एक मशाले राह बन गया था, यही केजरीवाल ने कहा था ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। ओखला की आवाम, आज आपके पास एक मौका आ रहा है कि जिन्होंने आपके एहतजाज को बीजेपी स्पॉन्सर्ड कहा था, आप अपने वोट के जरिए उनको आपको जवाब देना है। जब कोविड में तबलीगी जमात के मरकज को ताला लगा दिया गया, तो सबसे पहले सुपर स्प्रेडर का नाम तबलीगी जमात को देने वाला कौन था? यही केजरीवाल की सरकार थी, यही केजरीवाल की सरकार थी, जो बाद में अल्लाह ने दिखा दिया कि सब झूठ था, मरकज को बंद कर दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ओखला है जहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी आखिरी सांस ली। ये ओखला है जहां पर गांधी आए। ये ओखला है जहां पर बड़े बड़े जय्यद उलमाए कराम आए। आज उस ओखला की आवाम को अपनी बेदारी का एक सबूत देना पड़ेगा। अरे जो लोग बीजेपी का और डर दिखा रहे हैं, अरे यहां पर 94 से लेकर 2019 तक यहां पर कोई बीजेपी नहीं जीती, न इस बार भी जीतेगी, मगर तुमने कुछ काम नहीं किया। यहां पर कुछ काम डेवलपमेंट का नहीं किया। सरकार तुम्हारी
ایڈمنسٹریشن تمہارا، تم اگر دوسرے دلی کے اسمبلی حلقے جات میں ڈیولپمنٹ کا تم نے کام کیا، یہاں پر کون سا کام کیا بتائیے آپ؟ کچھ کام نہیں کیا گیا یہاں پر. تو ڈیولپمنٹ کے لیے بھی آپ کو شفا کے حق میں اپنی ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ آج جیل میں 5 سال سے سڑ رہے ہیں، دلی ہائی کورٹ نے کہا دس کیناٹ گو آن، وی ول ناٹ الاؤ دس. کورٹ نے کہا، سپریم کورٹ نے طاہر حسین کی بیل پٹیشن پر ایک آنریبل جج نے کہا کہ 5 سال میں ان کے کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. میرے بھائی، جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، الزام اس لیے لگاتے ہیں کہ اسد الدین اویسی ہمیشہ بے زبانوں کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا. جو کمزور ہے وہ میری آنکھوں میں مضبوط تھا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. جو حکومتیں اور وقت کے ظالم اور جابر لوگ کسی کو دبانا چاہتے ہیں تو مجلس ان کو دبانے نہیں دے گی، ہم لڑیں گے. CAA کا قانون بھارت کی پارلیمنٹ میں لایا گیا تھا. مودی کے 329 کے سامنے میں اور امتیاز جلیل نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تمہارے سارے قانون کو نہیں مانتے، ہم اس کو پھاڑتے ہیں. ہم بھی نہیں مانتے اس قانون کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ 10 سال سے کیجریوال کی سرکار ہے، 18 مہینے سے وقف بورڈ نہیں بنتا. بتاؤ کیجریوال کے ملے تمہاری پارٹی نے وقف بورڈ کیوں نہیں بنایا؟ تم نہیں بنائے، مودی نے اپنے عہدیداروں کو بٹھا دیا. آج جامع مسجد کے حدود میں ایک مورتی کو لگا دیا گیا. یہ کیجریوال اور اس کی سرکار ذمہ دار ہے. وقت کی پراپرٹیز کو دلی میں لوٹا جا رہا ہے اور یہ BJP کا ڈر دکھا رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اوکھلا میں بعض ایسے امراض ہیں، اوکھلا میں بعض ایسے امراض ہیں، ان کا علاج کرنے کے لیے کیا بولتے ہم لوگ؟ شفا. بیماری کا علاج اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شفا ہے نا. تو ان تمام لوگ جن کے ذہنوں میں نفرت کی بیماری ہے، جن کی سوچ اور فکر میں یہ ہے کہ نہیں قیادت نہیں ابھرنے دیں گے، آج عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے BJP آ جائے گی. کوئی کہتا اویسی صاحب آپ تو قوم کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں. ہاں میں کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، مگر میں بے ایمانوں کی اور بے نامی کی لیڈرشپ کا قائل نہیں ہوں. میں آزاد لیڈرشپ کا قائل ہوں جو غریبوں کے لیے لڑے. ارے تمہاری زبان تو تمہارے کیجریوال کے سامنے جھک جاتی ہے، تم منہ نہیں کھول سکتے. اگر تم منہ کھولتے تھے تو تم شفا کا نام لیتے. اگر تم آزاد ہوتے تو تم تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام نہیں لگاتے. اگر تم آزاد ہوتے تو تم یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کرواتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ BJP کا ڈر دکھاتے ہیں. ارے BJP کا ڈر دکھانے والوں، 2024 کے لوک سبھا کے چناؤ میں کیا میں آیا تھا؟ کیا میں آ کر بولا تھا آپ کو یہ میرا امیدوار ہے تو BJP پورے کیسے جیت گئی؟ کیا میں آ کر آپ کے کان میں اٹل کرسی پڑھ کے پھونکا کہ BJP کو جتا دو؟ یہ جھاڑو کیا کر رہا تھا اس وقت؟ یہ مفلر کیا کر رہا تھا؟ یہ چھوٹا ریچارج کیا کر رہا تھا؟ ارے تو ایک سیٹ پر BJP پر کامیابی حاصل نہیں کرا، ہم 2 سیٹ لڑ رہے تو اس کی نیند حرام ہو گئی. کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کی لیڈرشپ بنے، آپ کے ایک آزاد سیاسی آواز پیدا ہو. یاد رکھو میری اس بات کو، میں جب تک زندہ رہوں گا میں یہ بات کہتا رہوں گا کہ بھارت کی جمہوریت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کو اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا. تم مجھے پسند نہیں کرتے، تم بناؤ، میں تمہارے ساتھ پیچھے کھڑے رہنے کو تیار ہوں. مگر یاد رکھو، میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو 50 سال کے بعد تم کو میری اس تقریر کے الفاظ یاد آئیں گے. ایک دیوانہ آ کر ہم سے کہا تھا
کہ اگر ہم کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، اگر ہم کو انصاف چاہیے، اگر ہم کو عزت چاہیے، اگر ہم کو مان سمان چاہیے، اگر ہم کو اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، جیل میں نہیں، تو لیڈرشپ بناؤ میرے بھائی، لیڈرشپ بناؤ۔ یاد رکھو، کوئی آسمان سے اتر کر تم کو لیڈر نہیں بنائے گا۔ بغیر کسی کے تم نے یہاں پر شاہین باغ کو کھڑا کیا، تم نے کھڑا کیا شاہین باغ کو، کوئی باہر سے نہیں آیا تھا۔ تم نے پوری بھارت کو ایک راہ دکھائی کہ احتجاج کیا ہوتا ہے۔ میں شاہین باغ کے ان ماں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں کہ تم نے بے باکی سے نکل کر بھارت کی ہر مہیلا کو کہا کہ دیکھو ہم نکل کر آج احتجاج کر رہے ہیں۔ میں ان ماں اور بہنوں سے، ان نوجوانوں سے، بزرگوں سے کہوں گا، تم کو شاہین باغ کی تاریخ 5 تاریخ کو دوہرانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیا آپ دوہرائیں گے اس تاریخ کو؟ کیا آپ شاہین باغ کی تاریخ کو دوہرائیں گے؟ یا پھر ہم بھول جائیں گے ہمارے ان بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو جیل میں آج سڑ رہے ہیں، جن کی اولاد اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتی ہے، جن کی بیویاں ان کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتی ہے، جن کی ماں اور باپ رو رو کر راتیں گزار رہے، بیمار ہو جا رہے، مگر ان کو بیل نہیں ہوتی ہے۔ ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ ان کا نام شفار، طاہر اور سیفی ہے۔ جس کا نام کیجریوال ہے وہ باہر ہے۔ ارے تم جب باہر آ سکتے تو ہم کیوں نہیں آ سکتے بتاؤ؟ یہ دوہرا معیار کیسا چلے گا؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم 2 سیٹ پر لڑ رہے ہیں، دونوں پر انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ یہ آپ کی کامیابی ہوگی، یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ ارے جو باہر رہ کر ڈیولپمنٹ نہیں کرا سکا، جو اندر ہے وہ جب باہر آئے گا تو شیر جب اوکھلا کی سڑکوں پر چھپا چلے گا تو اس کے نام سے، اس کی قربانیوں سے، اس کی محنت سے مجھے یقین ہے کہ اوکھلا میں ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ یہ ایک تاریخی جگہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر بہت سے ڈیولپمنٹ کے کام کروانا ہے۔ حیدرآباد میں مجلس کے 7 MLA ہیں، ہم نے میری کانسٹیٹوئنسی میں میں نے 800 کروڑ کا ایک فلائی اوور بنایا ہوں 7 MLA کے ساتھ۔ حکومت TRS کی تھی، اب کانگریس کی ہے۔ چندرائن گٹا، اکبر الدین اویسی کا اسمبلی حلقہ، وہاں پر کانگریس کی حکومت نے 290 کروڑ روپے کا خالی سیوریج لائن کا کام شروع ہوا ہے۔ یاد رکھیے یہ کیوں پاسبل ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ اگر آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے، یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ یاد رکھو، کانگریس ہو، آپ ہو، BJP ہو، ایک بات پر متفق ہے کہ سب کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے، مگر جو ذاکر حسین کا نام لینے والے ہیں، جو علامہ فضل خیرآبادی کا نام لینے والے ہیں، جو مولانا محمود الحسن کا نام لینے والے ہیں، ان لوگوں کی لیڈرشپ نہیں ہونے دیں گے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی لیڈرشپ کو پیدا کرو، اور وہ کیسے پیدا ہوگی؟ آپ کے متحد ہونے سے، آپ کے ایک ووٹ کے صحیح استعمال کرنے سے۔ یہاں سے کوئی BJP نہیں کامیاب ہوگی۔ یہ کیجریوال نمبری جھوٹا ہے، جھوٹا نمبر 1 ہے۔ اگر جھوٹوں کا کمپٹیشن ہوگا تو 2 لوگ فائنل میں آئیں گے، ایک مودی اور دوسرا کیجریوال۔ اتنی جھوٹ بولتے ہیں، صفائی سے بولتے ہیں، اور معصوم جنتا ان کا یقین بھی کر لیتی ہے۔ میں اوکھلا کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اوکھلا کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور جو آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کی آواز بناؤ، جس نے آپ کے لیے آفتیں اٹھائیں، جس نے آپ کے روشن مستقبل کے لیے اپنا چین اور سکون قربان کر دیا، آج ہم شفا کے نام پر نہیں میرے بھائی،
ہم زمین کی بنیاد پر ووٹ دیں گے شفا کو انشاءاللہ تعالی. جس کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہوگا وہ شفا کو ووٹ دے گا. جس کا ضمیر مردہ نہیں ہوگا وہ شفا کو ووٹ دے گا. جس کے دل و دماغ میں تڑپ ہوگی وہ شفا کو ووٹ دے گا. جس کے جسم میں حرارت ہوگی وہ شفا کو ووٹ دے گا. جو ہماری بہن کی آنسو کو اپنی بہن سمجھے گا وہ شفا کا ووٹ دے گا. جو اوکھلا کو اپنا گھر سمجھتا ہے وہ شفا کا ووٹ دے گا. ظالموں کا ساتھ مت دو, مظلوموں کا ساتھ دو, انصاف کا ساتھ دو. انصاف کو سر بلند کرو. اور مودی کو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ وفد کا بل بنانے جا رہے ہیں. یاد رکھو وفد کا قانون بنے گا تو بھارت میں پروٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ.